بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج دی ٹائم ٹریول سیریز کی ایک بہت ہی خاص قسط ہے، کیونکہ آج اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر میں آپ کو ایک ایسے زمانے میں لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں جانے کے لیے آپ مجھے پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں، کہ جہاں آج ہم ایک انتہائی حیرت انگیز کتاب کے متعلق جاننے والے ہیں، دا بک آف اینوخ۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کو یوٹیوب پر بک آف اینوخ کے متعلق بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن سچ کہوں تو ان زیادہ تر ویڈیوز میں سوائے سنسنی کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن آج آپ جو کچھ دیکھنے والے ہیں وہ ان تمام معلومات سے بالکل ہٹ کر ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بذات خود دا بک آف اینوخ کو اسٹڈی کیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بک آف اینوخ کے متعلق سچی انفارمیشن کسی بھی سنسنی خیز معلومات سے کئی گنا زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ اور دا بک آف اینوخ کے متعلق جاننے کا ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے 7ویں صدی کے مدینہ منورہ سے، کہ جہاں کی مسجد میں بیٹھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تمام جہانوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ 7ویں صدی کا عربیہ، 610 عیسوی، غفار کا پہاڑی سلسلہ۔ 7ویں صدی کے عرب میں ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، نہ وہ مکہ کی حدود میں آتا تھا اور نہ ہی وہ علاقہ مدینہ کی ویسینٹی میں شمار ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو مسافروں کے لیے نہایت ہی خطرناک جگہ شمار ہوا کرتی تھی۔ غفار کا پہاڑی سلسلہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں رہنے والوں کا پیشہ ہی قافلوں اور مسافروں کو لوٹنا ہوا کرتا تھا۔ غفار میں بالکل دبلے پتلے سے سرمئی آنکھوں والے ایک شخص رہا کرتے تھے کہ جو اپنے قبیلے میں اپنی صاف گوئی اور بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہوا کرتے تھے، اور ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی تھی۔ 610 AD کے مکہ میں جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ہوتے ہوتے بات سرمئی آنکھوں والے اس شخص تک بھی پہنچ گئی، لہٰذا اپنے بھائی کو انہوں نے مکہ بھیجا کہ جاؤ وہاں موجود اس شخص کی باتیں سنو کہ جو خود کو نبی کہتا ہے، اور پھر واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ وہاں حالات کیسے ہیں۔ ان کا بھائی مکہ گیا، وہاں کے حالات دیکھے، پھر واپس آ کر جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں بتا دیا، لیکن ان کے دل کو تسلی حاصل نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا ارادہ کیا کہ میں خود مکہ جاؤں گا اور جا کر اس شخص سے ملاقات کروں گا کہ جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ لہٰذا سفر کا تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ باندھا اور مکہ کی طرف نکل پڑے، لیکن جاتے جاتے بھائی نے سمجھایا کہ دیکھو، مکہ نے اس نبی کو ابھی کوئی اتنا ویلکم نہیں کیا ہے، وہ انہیں تو تکلیف دے ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مکہ والے انہیں بھی تکلیف دے رہے ہیں کہ جو ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، لہٰذا تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ بھائی کی یہ نصیحت اپنے ساتھ لیے وہ مکہ کی طرف چل پڑے، لیکن جب وہاں پہنچے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں اور کس سے بات نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط شخص سے پوچھ کر میں خود کو مصیبت میں گرفتار کر لوں۔ کچھ دن اسی کنفیوژن میں گزر گئے اور جو سامان پاس تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا۔ تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معتبر قسم کا خوبصورت سا اور نرم دل سا آدمی ہے کہ جو دیکھنے میں بڑا ہی نیک معلوم ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شخص لوگوں میں کھانا بانٹ رہا تھا۔ یہ خاموشی سے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے اور وہ شخص خاموشی سے کھڑے انہیں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بھلے آدمی نے خود انہیں اپروچ کیا اور پوچھنے لگے کہ نہ تو تم مسکین نظر آتے ہو اور نہ ہی تم کوئی تاجر دکھائی دے رہے ہو، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں تمہاری منزل کیا ہے؟ یہ سن کر سرمئی آنکھوں والے نے ہمت کی اور کہا کہ پہلے تم وعدہ کرو کہ جو کچھ میں پوچھوں گا تم مجھے اس کا سچ سچ جواب دو گے، مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور ہماری گفتگو کو محض ایک راز ہی رہنے دو گے۔ اس بات پر معتبر شخص نے جواب دیا کہ میرا نام ابو بکر ہے، لوگ مجھے صدیق کہتے ہیں، یعنی کہ سچا،
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو جواب بھی تمہیں دوں گا وہ جواب سچائی پر ہی مبنی جواب ہوگا۔ اور تب سرمئی آنکھوں والے نے جواب دیا کہ میرا نام جندب ابن جنادہ ہے اور لوگ مجھے ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اور میں مکہ میں مبعوث ہوئے ان نبی سے ملنے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو ذر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، اور جب آپ نے ابو ذر کے سامنے قرآن پڑھا تو بے ساختہ ابو ذر نے درمیان میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے 5ویں یا پھر 6ٹھے انسان اور ایک دلیر آدمی تھے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو باہر نکلے اور اونچی آواز میں کہہ دیا کہ میں بھی محمد کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ آدمی غفار کے پہاڑوں سے آیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم وہاں سے گزرو تو اس کے لوگ تمہارے گلے کاٹ دیں؟ اور پھر یہ سن کر مکہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا چھوڑ دیا۔ آپ سب کو ابو ذر غفاری کے متعلق یہ سارا واقعہ سنانے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، کہ جو آف کورس میرا اولین مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو بتا سکوں کہ ابو ذر غفاری ان صحابہ میں سے تھے کہ جنہیں سچائی تک، جنہیں علم تک پہنچنے کی شدید پیاس ہوا کرتی تھی۔ سچائی کی تلاش میں ہی آپ پہاڑوں سے نکل کر نبی علیہ السلام تک آئے، اور جب سچ کو پا لیا تو سرعام بیان کر دینے سے ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ اسی لیے ابو ذر غفاری سے جو بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ایک نئی انفارمیشن دے کر جاتی ہیں، اور جس حدیث سے میں آج کی قسط کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث انہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث نبوی ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، لہٰذا آج میں آپ سے وہ تمام باتیں پوچھوں گا کہ جو بچپن سے لے کر اب تک میرے دل کے اندر موجود رہی ہیں۔ اور تب ابو ذر غفاری اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان ایک ایسی خوبصورت اور طویل کنورسیشن ہوئی کہ جو آج ابن مردویہ کے 3 صفحات میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی خوبصورت اور طویل حدیث کے ساتھ میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز کا بھی اختتام کیا تھا، اور اسی خوبصورت حدیث کے ساتھ میں بک آف اینوخ پر اپنی قسط کا آغاز کر رہا ہوں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کتنے نبی آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بعد 1,24,000 انبیاء۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آدم بھی ایک نبی تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آدم ان 4 نبیوں میں سے ایک ہیں کہ جو سریانی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ سریانی یعنی کہ سیریاک زبان۔ آدم، شیس، نوح اور اینوخ یعنی ادریس، اور ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا تھا ابو ذر۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر کتابیں کتنی نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 104 کتابیں اور اس کے علاوہ صحیفے، شیس علیہ السلام پر 50 اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے۔ اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے، لیکن جس مقام تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ مقام ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ صحیفے کا لفظی مطلب ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا کوئی ایسا فرمان کہ جسے پھیلا کر کہیں لکھ دیا گیا ہو۔ Now it could be anything that is divine، احکام، فرمان، نصیحت، عبرت والی باتیں۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ اس طویل حدیث میں ابو ذر نے نبی علیہ السلام سے صحیفوں کے متعلق پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے پھر بتایا بھی تھا، لیکن وہ انفارمیشن پھر کسی اور دن۔ لیکن ایک اور چیز کہ جو میں ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے غور کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، all in all 104 ڈیوائن بکس۔ ہمیں صرف 4 کے نام پتہ ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔
لیکن وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایک بہت بہت بڑے تابعی تھے، نبی علیہ السلام کے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے، وہب کہتے ہیں کہ میں نے مختلف جگہوں پر سفر کر کر کے 92 آسمانی کتابوں کے متعلق تو جان لیا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے زیادہ تر کتابوں کے متعلق تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کتابیں اس وقت ہیں کہاں پر۔ امیجن دیٹ۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے علاوہ 92 آسمانی کتابوں کا علم بھی حاصل کر رکھا تھا۔ آئی ونڈر کہ وہ کیا کیا کچھ جان چکے ہوں گے۔ اوکے، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے کہ جن کی بیس پر آج میں آپ کے ساتھ بک آف اینوخ کے متعلق کچھ انتہائی زبردست معلومات شیئر کرنے والا ہوں۔ پاکستان بننے سے کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان سے دور، بہت دور، فلسطین کے بنجر اور سنگلاخ پہاڑوں میں 2 خانہ بدوش بچے اپنی اپنی بکریوں کو لے کر ان کے لیے جھاڑیاں اور چارہ تلاش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کا نام تھا محمد الزیب اور دوسرے بچے کا نام تھا خلیل الموسیٰ۔ بکریاں اپنی جھاڑیاں کھانے میں مصروف تھیں اور بچے اپنے اپنے کھیل کود میں مصروف تھے، جیسا کہ بچے اکثر ہوتے ہیں۔ کہ ان میں سے ایک بچے نے پہاڑوں میں نظر آنے والی ایک غار میں شرارت کے طور پر ایک پتھر پھینکا، لیکن غار کے اندر سے کوئی ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی مرتبان کے ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ محمد الزیب نے کہ جس نے پتھر پھینکا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ غار میں اتر کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہاں ٹوٹنے والی کیا چیز موجود ہے۔ اور جب وہ اندر اترا تو مٹی اور دھول سے ہٹے کچھ قدیم مرتبان اندھیرے اور دھیمی روشنی میں ضم الزیب کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے انہیں کھولا تو ان کے اندر یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیوں پرانے قدیم صفحات بھرے ہوئے ہوں، رول ہوئے ہوئے، لپٹے ہوئے، کہ جیسے کسی نے انہیں اسکرول کی صورت میں لپیٹ کر مرتبان کے اندر رکھ دیا ہو۔ محمد الزیب ان میں سے جتنے اسکرولز اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھا لیے اور انہیں لے کر غار سے باہر آ گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بابا کو دکھانے کے لیے گھر لے گیا۔ لیکن اس معصوم خانہ بدوش فیملی کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے نے غار کے اندر کیا خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ کئی دن تک ان لوگوں نے اسکرولز کو اپنے خیمے کی لکڑی پر لٹکائے رکھا، اسے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک دن الزیب کا بابا اپنے ساتھ 4 اسکرولز کو لے کر بیت اللحم کے ایک اینٹیکس ڈیلر کے پاس چلا گیا، اسے یہ اسکرولز دکھائے اور ڈیلر نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ تو محض پھٹے پرانے کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مایوس ہو کر وہ بھی واپس جا ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک موچی رہتا ہے کہ جو اپنے شوق کے طور پر شام کے وقت اینٹیک چیزوں کی لین دین کا کاروبار بھی کرتا ہے، تو تم اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ محمد الزیب کا باپ اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس موچی کے پاس بھی پہنچ گیا اور موچی نے بھاؤ تاؤ کر کے وہ 4 اسکرولز آج کل کے حساب سے کوئی 1 لاکھ روپے کی معمولی قیمت پر اس سے خرید لیے۔ لیکن اس کے بعد پھر ان اسکرولز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی فلم کی کہانی سے کم کی بات نہیں ہے۔ موچی کی کلیکشن میں ان 4 اسکرولز پر ایک ایسے شخص کی نظر پڑ گئی کہ جسے توریت اور انجیل کی کتابوں کا علم تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ ان اسکرولز پر قدیم آرامیک زبان میں کچھ ایسی انفارمیشن درج ہے کہ جو ویٹیکن سٹی کے لیے بہت ویلیویبل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان اسکرولز کا علم کسی طرح سے ویٹیکن سٹی تک پہنچا دوں تو نہ صرف مجھے ایک بڑے انعام سے نوازیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چرچ میں مجھے ایک اعلیٰ عہدہ بھی دے دیا جائے۔ اور یوں اس شخص نے اپنے کانٹیکٹس سے رابطہ کیا، اینٹیکس سے محبت کرنے والے لوگ انوالوڈ ہوئے، قدردان انوالوڈ ہوئے، اور 1 لاکھ روپے جیسی معمولی رقم پر فروخت ہونے والے یہ 4 اسکرولز بعد میں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں ہونے والی سیکرٹ ڈیل کے دوران علم کے قدردان نے پاکستانی 78 کروڑ روپے کے خرید کر یروشلم یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کر دیے۔ لیکن یہ 4 اسکرولز اس اصل خزانے کا 1% بھی نہیں تھے کہ جو ان غاروں کے اندر دفن ہوا پڑا تھا،
اور یوں ہوئی دریافت دی ڈیڈ سی اسکرولز کی، قمران کی اس بھنجر اور سنگلاخ وادی میں موجود 12 غاروں سے ملنے والے قدیم ڈاکیومنٹس کا ایک خزانہ کہ جو آج اس وقت انمول ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو کہ جو اس وقت اس کی قیمت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ 12 غاروں سے ملنے والے کوئی 15,000 کے قریب قدیم ڈاکیومنٹس کہ جن میں سے کچھ ڈاکیومنٹس مکمل تھے اور کچھ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، کچھ پارشلی مٹی ہو چکے تھے اور کچھ بالکل صحیح حالت میں محفوظ تھے۔ کچھ قدیم پاپائرس پر لکھے ہوئے تھے اور کچھ جانوروں کی کھال یعنی کہ پارچمنٹ پر لکھے ہوئے تھے۔ آج یہ ڈاکیومنٹس انمول ہیں کیونکہ ان کی دریافت سے پہلے جو دنیا کی قدیم ترین کتاب سمجھی جاتی تھی وہ تھی یہودیوں کی 24 کتابوں کی کلیکشن، 3,500 سال پرانی توریت۔ لیکن ڈیڈ سی اسکرولز کی دریافت کے بعد پھر ان کی 3 طرح سے ڈیٹنگ کی گئی: کاربن ڈیٹنگ، پیلیوگرافک ڈیٹنگ اور فائنلی انک پارچمنٹ ڈیٹنگ۔ اور انتہائی کیئرفل سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ سی اسکرولز میں 2000 سال سے لے کر 4000 سال تک قدیم ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ اور یہ کس نے لکھے تھے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے دنیا کے ٹاپ موسٹ VIP گریڈ کی ڈاکیومنٹس رہے ہوں گے۔ اور اپنے وقت میں یہ ڈاکیومنٹس دنیا کے ٹاپ کے شہر یروشلم اور یروشلم کی ٹاپ کی عمارت یعنی کہ ہیکل سلیمانی کے اندر رکھے ہوا کرتے تھے کہ جنہیں کسی نے ایک دن نکال کر انہیں قمران کی غاروں میں چھپا دیا۔ اور کیوں چھپایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد رومنز نے یروشلم پر حملہ کر دیا تھا اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ Now it is an understanding کہ کسی نے، ہم نہیں جانتے کہ کس نے، لیکن کسی نے ہیکل سلیمانی کے اندر رکھی کتابوں کو رومن اٹیک سے بچانے کے لیے قمران کی ان غاروں میں چھپا دیا تھا، اور چھپایا بھی بہت زبردست طریقے سے تھا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ڈیڈ سی اسکرولز کو چھپایا تھا وہ یقیناً ان کتابوں سے بہت محبت کرتا ہوگا۔ اس نے انہیں مٹی سے بنے مرتبانوں میں رکھا تاکہ یہ خشک رہیں، ڈرائی رہیں اور جلدی خراب نہ ہوں۔ اس نے انہیں غاروں میں چھپایا کیونکہ غاروں کے اندر ایئر فلو کم ہوتا ہے، چیزیں جلدی خراب نہیں ہوتیں۔ جس کسی نے بھی ڈیڈ سی اسکرولز کو چھپایا تھا he must have loved them، اسے یقیناً ان کتابوں سے بہت محبت رہی ہوگی، اور میں اس کے جذبات کو بہت گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ہر وہ سٹیپ لیا کہ جو ان کتابوں کو سیکیور کر سکتا تھا، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ان سکرولز کو غاروں سے نکال کر ریسرچ لیبارٹریز میں پہنچایا گیا تو غار سے نکلنے کے بعد یہ ڈاکیومنٹس انتہائی تیزی کے ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہونے لگے، خراب ہونے لگے، بکھرنے لگے۔ لیکن دین اگین علم سے محبت کرنے والوں نے اپنے وقت کی بہترین ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سے پریزرو کرنے کی کوشش کی، انہیں ایئر ٹائٹ کیسز میں رکھ لیا۔ خراب اور ڈکے ہو جانے کی وجہ سے کچھ سکرولز کو پڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، تو اس وقت ناسا کا جیٹ پروپلشن لیبارٹری کا ادارہ سامنے آیا اور انہوں نے وہ ٹیکنالوجی آفر کی کہ جو خلا میں سیاروں کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، انفرا ریڈ ریڈنگ ٹیکنالوجی، کہ جس سے مٹ چکے ہوئے سکرولز میں ہوئی لکھائی ایک بار پھر سے واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ اور یہ والا سکرول ان کی ایک مثال ہے کہ جو سکرولز بظاہر مٹ چکے تھے لیکن انفرا ریڈ ریڈنگ کی وجہ سے ایک بار پھر ان کو پڑھ پانا ممکن ہو گیا۔ اور پتہ چلا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نوح کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے پاس لکھ لیا۔ یہ جملہ اس فریگمنٹ پر، اس پیس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں خود بھی علم سے بہت محبت رکھتا ہوں، اور جو علم کو سیکیور کرے، اسے دوسروں کے لیے محفوظ کرے، میرے دل میں نیچرلی اس کے لیے بھی بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اپنے دل میں کہیں نہ کہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جنہیں میں اور آپ جانتے تک نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے اس قدیم علم کو پریزرو کر لیا، اسے سیکیور کر لیا اور اسے فنا ہو جانے سے بچا لیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڈ سی اسکرولز لکھے کس نے تھے، یہ جاننا مشکل ہے،
لیکن پچھلے 78 سالوں میں لاتعداد آرکیالوجسٹس نے ان سکرولز پر اپنا ریسرچ ورک کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ان 15,000 سکرولز میں کل ملا کر کوئی 981 کتابیں بنتی ہیں، اور جن میں بتائی گئی زیادہ تر باتیں سب نہیں لیکن زیادہ تر باتیں وہ ہیں کہ جو توریت، بائبل اور قرآن تینوں میں مل جاتی ہیں، ایگزیکٹلی وہی باتیں۔ پرسنلی اس ویڈیو کی خاطر میں نے ڈیڈ سی سکرولز کو بہت محنت سے اسٹڈی کیا تھا، اور پتہ یہ چلا کہ ڈیڈ سی سکرولز سے ملی آسمانی معلومات اور دوسری الہامی کتابوں سے ملی آسمانی معلومات میں صرف 53 الفاظ کا فرق ہے، اور وہ 53 الفاظ بھی ایسے ہیں کہ صرف سپیلنگز کا ڈیفرنس ہے، بات کی سینس بالکل وہی ہے۔ پھر 4 جملے ایسے ہیں کہ جن میں صرف پنکچویشن کا فرق ہے، یعنی کہ بات وہی الہامی کتابوں والی ہو رہی ہے لیکن بس کہیں پر فل سٹاپ کا فرق آ گیا ہے اور کہیں پر کولن کا۔ صرف 3 جملے ایسے ہیں کہ جن میں صرف ایک آدھ لفظ کا ایڈیشن ہے، جبکہ باقی ساری بات حرف بحرف وہی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے ڈیڈ سی سکرولز کو کل ملا کر کوئی 981 کتابوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، کہ جن میں سے پھر ایک کتاب کا نام ہے دا بک آف اینوخ، ایک ایسی کتاب کہ جو لگتا یوں ہے کہ وہ اینوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے کسی صحیفے کی تعلیمات کی بیس کے اوپر لکھی گئی تھی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس قسط کا شاید سب سے دلچسپ حصہ۔ اس کتاب کے شروع میں اینوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک تعارف ہے کہ وہ ایک انتہائی نیک دل شخص تھے کہ جن کی آنکھوں کو خدا نے کھول دیا تھا۔ آنکھیں کھول دیے جانے سے مراد یعنی کہ ان کا شرح صدر کر دیا تھا، ان پر حقیقتوں کو واضح کر دیا تھا۔ اور اینوخ بائی دا ویز حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی ایک نام ہے۔ نہ صرف اہل کتاب اینوخ کے حضرت ادریس علیہ السلام ہونے کے قائل ہیں، بلکہ 9th سینچری میں لکھی ایک عربی کتاب مروج الذہب اور معاون الجوہر یعنی سونے کی وادیاں اور جواہرات کی کانیں، کہ جو بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عباسی خلافت کے زمانے تک کی معلومات پر لکھی ایک عظیم کتاب ہے۔ اس میں بھی ادریس علیہ السلام کے لیے یہی نام اور پھر اس کی ویریشنز استعمال ہوئے ہیں، ہنوک، خنوخ، اینوخ اور اخنوخ۔ آئی وش کہ میں یہ سب کچھ آپ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوتا۔ بہرحال آگے چل کر جب میں آپ کو بک آف اینوخ کے متعلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اینوخ کی آنکھیں کھول دی گئی تھیں، کیسی کیسی حقیقتیں اینوخ پر آشکار کر دی گئی تھیں۔ پھر یہ کتاب باقاعدہ شروع ہوتی ہے کہ بک آف اینوخ کی دی ہوئی تعلیمات پر ہے کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، which is also correct، کیونکہ اسلامک لٹریچر میں بھی ادریس علیہ السلام واقعی آدم کے بعد 7ویں ہیں، یعنی آدم، پھر ان کے بیٹے شیس، پھر انوس، پھر کینان، پھر محاللیل، پھر یرد، اور یرد کا نام یاد رکھیے گا، آگے اس نے ایک بار پھر سے اپیئر ہونا ہے، اور پھر یرد کے بیٹے اینوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ کتاب بیسیکلی سفید رنگ کے ایک ریشمی پارچمنٹ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جانوروں میں سے کسی ایک کی کھال پر، اور جہاں ڈیڈ سی سکرولز کی باقی کتابیں موسٹلی ارمیک، سیریک، لیٹن اور عربی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں بک آف اینوخ جئز زبان میں لکھی ہوئی ہے، کہ جس کا شاید آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ جئز ایتھوپیا میں بولی جانے والی ایک قدیم زبان تھی کہ جو آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے معدوم یعنی کہ ایکسٹنکٹ ہو گئی، اور آج اس زبان کے بولنے والا ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا ہے۔ لیکن پولینڈ کے کرسچین اسکالر جوزف میلک نے کہ جو 6 ماڈرن زبانوں اور 13 معدوم یعنی ایکسٹنکٹ ہو چکی زبانوں کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بک آف اینوخ کو پولش زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، کہ جہاں سے پھر یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کی گئی۔ 1000 سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکی کسی زبان کو آج کے انسان کے لیے ترجمہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے خدا داد صلاحیت سے نواز دے۔ یاد رکھیے گا کہ جو محنت کرے گا اسے اس کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔
سورہ نجم آیت 39۔ بہرحال بک آف اینوخ میں ادریس علیہ السلام کے تعارف کے بعد پھر لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور پچھلی قسط کے اندر میں آپ کو ان کے ایک دوست فرشتے کے متعلق بتا چکا ہوں کہ کیسے وہ ان کے پاس آ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ پچھلی قسط کا وہ پورشن بہت ضروری ہے، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو ایک مرتبہ اسے ضرور دیکھیے گا۔ پھر اس کتاب میں ایک بہت ہی زبردست بات لکھی ہے کہ جو کچھ اینوخ نے فرشتوں سے سنا اس سے بہت کچھ سمجھا، اور جو کچھ انہوں نے سمجھا اس سے انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اس نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ اس نسل کے لیے کہ جس نے بہت دور کے عرصے کے بعد ابھی آنا ہے۔ بک آف اینوخ خود بتاتی ہے کہ ادریس علیہ السلام اپنے وقت سے بہت آگے کی انفارمیشن دے کر گئے ہیں۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم اویئر کہ زیادہ تر چینلز بس سنسنی سی پھیلا دیتے ہیں کہ بک آف اینوخ بڑی پراسرار کتاب ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ کو ایکچول بک آف اینوخ میں سے اس کے ایکسرپٹس پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اس میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا کیا ہے۔ اب اس کتاب میں چند بڑی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جن میں سے کچھ باتیں ڈیوائن نیچر کی ہیں، یعنی کہ الہامی نیچر کی۔ مثلاً اس میں 4 بڑے فرشتوں کا ذکر ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اہل کتاب کے ہاں آرک اینجلز کا تذکرہ ہے، یا پھر جیسے اسلامک ٹیکسٹ میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور بک آف اینوخ میں یہ انفارمیشن بھی ہے کہ ان 4 بڑے فرشتوں کے ذمے کون کون سے کام ہیں۔ بائی دی وے ان 4 کے علاوہ بک آف اینوخ میں ایک اور جگہ پر 7 مزید فرشتوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ جن میں سے ایک فرشتے کا نام میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اوریل۔ بک آف اینوخ کے مطابق اوریل وہ فرشتہ تھا کہ جو اینوخ سے باتیں کرنے کے لیے زمین پر ان کے پاس آیا تھا، وہی پچھلی قسط والا واقعہ کہ جو میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ پھر بک آف اینوخ میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن ناٹ ایگزیکٹلی جنت اور جہنم کے الفاظ کے ساتھ بلکہ انڈائریکٹلی۔ مثلاً یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کو اپنے کیے گا حساب دینا ہوگا، اس حساب کے بعد انہیں انعام ملے گا یا پھر سزا، اور پھر ایک ایسی زمین اور ایک ایسا آسمان وجود میں آئیں گے کہ جس میں تخت پڑے ہوں گے، یعنی انڈائریکٹلی جنت کا کانسیپٹ۔ پھر ایک اور جگہ اس طرح آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن آخری فیصلہ ہوگا، اور پھر ایک نیا جہاں سامنے لایا جائے گا کہ جس میں گناہ گار سزا پائیں گے، اور جہاں نیک لوگ روشنی، خوشی، امن اور ایک اچھی جگہ میں رہیں گے۔ وانس اگین آخرت اور پھر جنت کا کانسیپٹ۔ نام نہ لینے کی میتھڈالوجی بک آف اینوخ میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا جہاں جہاں خدا کا ذکر ہونا ہوتا ہے وہاں لفظ خدا یا گاڈ نہیں بلکہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اینشینٹ آف ڈیز، یعنی سب سے قدیم، دی اینشینٹ ون۔ ہاں عزازیل کا ذکر نام سے ہوا ہے، اور عزازیل کون تھا؟ ابلیس کا اصل یا پھر اوریجنل نام عزازیل تھا، سب سے بڑا شیطان۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلے سیزن کے اندر میں نے عزازیل کا ذکر کیا تو آپ میں سے ایک فیملی ممبر نے یہ پوچھا تھا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اس انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ تو اس انفارمیشن کا سورس 1290 میں لکھی عربی زبان کی سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب ہے، کہ جو 20 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے مصنف ابن منظور نے عزازیل کے لفظ پر صحابہ کرام اور تابعین سے وہ تمام روایات اکٹھی کر کے بتایا ہے کہ ابلیس کا اوریجنل نام عزازیل تھا۔ خیر بک آف اینوخ پر واپس آتے ہیں۔ اب اس میں ایک جگہ آسمان کے چرچرانے کا ذکر ہے کہ جو پرسنلی میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات تھی، کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہوا ہوا ہو۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کھربوں فرشتوں کے وزن سے آسمان چرچراتا ہے، اس میں کریکس پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اوکے، ڈیوائن نیچر کا لٹریچر بک آف اینوخ میں
کافی حد تک موجود ہے، لیکن پچھلی قسط کے آخر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینوخ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک ایکسپلورر، ایک انوینٹر، بلکہ کمال کے ایک آبزرور بھی تھے۔ حیران کن حد تک انہوں نے ستاروں اور سیاروں اور مختلف سیلیسٹیل آبجیکٹس کے متعلق بک آف اینوخ میں اپنی آبزرویشنز شیئر کی ہیں۔ مثلا وہ آسمان میں موجود ستاروں کے متعلق بتاتے ہیں کہ کچھ ستارے ہر وقت اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں، لیکن کچھ ستارے کبھی موو نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ایک جگہ فکسڈ رہتے ہیں، which is incredibly correct۔ مثلا نارتھ سٹار یا پھر پولر سٹار کے جو ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ پھر اینوخ آسمان میں موجود ایسے ایک پردے کا ذکر کرتے ہیں کہ جسے کوئی کراس نہیں کر سکتا، which is also correct۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ سنایا بھی تھا کہ کیسے رومن حکمران ہیراکلیس کا ایک خط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تھا کہ جس میں اس نے انتہائی مشکل 17 سوال پوچھے تھے، اور ان میں سے ایک سوال مجرہ کے بارے میں تھا، اور ابن عباس نے یہ سوال سننے کے بعد پھر مجرہ کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ مجرہ وہ پردہ، وہ رکاوٹ ہے کہ جسے کراس کر کے کچھ بھی آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں، یعنی کہ ٹمپریچر بھی نہیں، اور اس رکاوٹ میں سے گزر کر پھر آگے پہلے آسمان میں داخل ہوا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ پردہ کسی قسم کے زندہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ انکریڈیبل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بھی تھی، لہٰذا بک آف اینوخ میں انڈائریکٹلی مجرہ کا بھی ذکر ہے کہ جسے کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ اور پھر مزے کی بات کہ اس آگ کا ذکر کہ جو ستاروں میں جلتی ہے، اور which actually is mind blowing، کیونکہ ستاروں میں جلنے والی آگ ہماری آگ سے واقعی مختلف ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ گھروں میں جلنے والی آگ رفلی تقریباً 1300 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے، جبکہ ستاروں میں جلنے والی آگ تقریباً 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو سکتی ہے، اور it is significantly different from the domestic fire۔ اور اینوخ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ستاروں میں جلنے والی آگ عام آگ کی نسبت بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ پھر بک آف اینوخ میں اس دنیا کے متعلق اینوخ کی انتہائی زبردست آبزرویشن ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہاں 4 موسم ہیں، ہر موسم 91 ڈیز تک چلتا ہے، اور ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جس میں تمام درختوں کے پتے گر جاتے ہیں سوائے 14 درختوں کے، کہ جو ہر 2 سے 3 موسموں کے بعد اپنے پتے بدلتے ہیں، یعنی آج کے حساب سے موسم خزاں کی باتیں، اور نہ صرف خزاں کی باتیں بلکہ درختوں کے متعلق اینوخ کی انتہائی ڈیپ اور سائنٹیفک آبزرویشن بھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اینوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انوینٹر اور ایک ایکسپلورر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ آج تک ماڈرن سائنس کے لیے یہ بات ایک معمہ ہے کہ کیسے اینوخ نے ہزاروں سال پہلے ایک ٹراپیکل ایئر یعنی کہ 365 دنوں والے ایک سال کا بالکل ٹھیک ٹھیک حساب لگا لیا تھا۔ اور مزے کی بات کہ اینوخ کے ڈیزائن کیے ہوئے کیلنڈر میں ہر سال اور ہر موسم بدھ کے دن سے شروع ہوتا ہے، کہ جو کہ بذات خود ایک اور حیرت انگیز راز ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بدھ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے روشنی کو پیدا کیا تھا۔ یعنی کہ ایلیگوریکل انداز میں کہوں تو ہر سال اور ہر موسم ایک نئی روشنی، ایک نئی صبح کی علامت ہے۔ ٹرولی امیزنگ، رائٹ؟ لیکن اس سب کے علاوہ بک آف اینوخ میں کچھ چیزیں بڑی حیرت انگیز ٹاپکس کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، کہ جس کی ایک مثال کہ اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام نے ٹرائی اینگولر شیپ کی ایک پورٹل کے ذریعے آسمان کی طرف کا سفر کیا تھا۔ لٹرلی پورٹل کا لفظ موجود ہے، میں اور اس کی کیا تشریح کروں؟ اور ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے کے ساتھ آسمان کی طرف کیسے سفر کیا تھا؟ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں آیا وہ پورا واقعہ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بھی تھا۔ بک آف اینوخ کے اس واقعے کو جب جیوئس زبان سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تو ان کے اس آسمانی سفر کے لیے انگلش لفظ ٹریول یا اسینشن یا ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ ایک یونانی ورڈ، ایک گریک ورڈ استعمال کیا گیا تھا، میٹاٹیتھمی، یعنی ایک عام سادہ سا سفر نہیں بلکہ لٹرلی
ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں چلے جانا۔ یہاں تک میں نے آپ کو بک آف اینوخ سے صرف وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو یا تو ڈیوائن نیچر کی تھیں یا پھر سائنٹیفک نیچر کی، وہ تعلیمات کہ جو ادریس علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کی۔ لیکن اب یہاں سے آگے میں آپ کو بک آف اینوخ کے اس حصے کے متعلق بتانے والوں کہ جو لٹرلی آپ کو شوق کر کے رکھ دے گا، اور وہ انفارمیشن کیا ہے یہ اب انشاءاللہ دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی قسط میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبا دینا ہے، کیونکہ اس طرح یہ نایاب معلومات ہمارے باقی یوٹیوب فیملی ممبرز تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ریسرچ پروجیکٹ کو آپ نے سپورٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور اسے سپورٹ کرنے کا طریقہ میں کمنٹ سیکشن کے پہلے کمنٹ پنڈ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھ دوں گا، لہٰذا آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔